کیا کتا ناپاک جانور ہے؟ اس کو پالنا حلال ہے یا حرام؟ اس کو پالنے سے فرشتوں کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ مسلمانوں کو بھی کن کن مسئلوں سے دلچسپی ہے؟ یہ سارا مسئلہ ایک حدیث کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے، ہمارے دین میں جان کو اور کسی جاندار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن نے بھی یہ اعلان کیا، اور رسول اللہ نے آخری خطبے میں جس اعلان کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ انسانی جان کی حرمت بڑی غیر معمولی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ جاندار کی جان کی بھی ایک حرمت ہے، یعنی ہمارے دین میں جاندار کی جان، سوائے اس کے کہ آپ اس سے گوشت حاصل کرنا چاہتے ہوں یا وہ آپ کو ایذا دے رہا ہو اور اس کے ایذا کو آپ ختم کرنا چاہتے ہوں، ان دو صورتوں کے علاوہ کسی جاندار کی جان نہیں لی جا سکتی۔ کسی جاندار کو آپ پالتو بناتے ہیں تو کسی مقصد سے بنائیں، یعنی آپ گھوڑے بھی پالتو بناتے ہیں، مقصد سے بنائیں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ کسی جانور کو بے مقصد باندھ کر نہیں رکھا جائے گا۔ جب آپ نے اس کو پالتو بنانا ہے تو آپ پالتو بنانے کے لیے پہلے تو یہ طے کیجئے کہ کس مقصد سے آپ پالتو بنا رہے ہیں، یعنی محض جانور کو اذیت دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ٹرین کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اس کو پالتو بنا رہے ہیں تو مقصد ہونا چاہیے کوئی اس کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو ظاہر باندھیں گے تو باندھنا ہے، ایک مقصد کو سامنے رکھیے اور دوسرے اس کو جو حقیقی ماحول ملنا چاہیے وہ دیجیے اس کو، یعنی آپ اس کو ایسے نہیں باندھ سکتے۔ تو کتوں کے معاملے میں عام طور پر لڑکے بالے مدینے میں بھی یہ کرتے تھے کہ کتے کو ویسے ہی باندھ لیا پکڑ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت کے بغیر کتے کو باندھ کر رکھنا یہ بے رحمی ہے، کسی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتے کو باندھ کر رکھنا یہ تھی بات، لوگوں نے سمجھا کتا رکھنا یہ ہے، یعنی جو ہمارے پیغمبر کی طرف سے انسداد بے رحمی حیوانات کا مضمون تھا وہ کتا رکھنا بن گیا۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ قرآن مجید نے اصحاب کاف کے کتے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کلبہم باسط ذرائع بالوسید۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے جن کو سدھا کے ان سے شکار کیا جاتا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے جو تم اپنے کتوں کو سکھا دیتے ہو۔ ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اگر کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے میرا نام لے دو گے اور وہ شکار کو پھاڑ دے گا تو حلال ہو گیا۔ اس لیے کتے سے خدا کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرورت کتوں کو باندھ کر اذیت دینے سے منع فرمایا۔